آج کے شو میں پاناما کا فیصلہ، کیا وزیر اعظم سرخرو؟ میں آج ساری پاکستانی قوم کی طرف سے نواز شریف کو کہتا ہوں کہ وہ استعفیٰ دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان نے اپنی شہرت، اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایک ڈرامہ کیا جس سے میاں صاحب کو فائدہ ہوا۔ رہنماؤں کی شکایات، اعتراضات، تحفظات، فتح کس کی؟ عدالتی فیصلہ، کیا توقعات پوری ہوئیں؟ یہ جے آئی ٹی جو ان کو انویسٹیگیٹ کرے گی، ان کو اور ان کی فیملی کو، یہ اسی طرح ہے جس طرح عزیر بلوچ کے اوپر جے آئی ٹی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ 2 ججوں نے، سینئر ججوں نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا ہے۔ باقی 3 ججوں نے اس پہ اس رائے کی تردید نہیں کی۔ عمران خان، آصف زرداری ہم زبان، وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ پاناما کا فیصلہ بالآخر آ چکا ہے۔ پاناما فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے؟ سیاسی ماحول میں سیاسی قائدین کے بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں جو استعفے کا مطالبہ وزیر اعظم پاکستان سے کرتے ہیں، لیکن جشن کا سما دونوں طرف ہے۔ یعنی کل پاکستان مسلم لیگ نون یوم تشکر منا رہی ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب کچھ ہی طرح، یعنی بنی گلہ میں آپ دیکھیں تو بنی گلہ میں بھی عمران خان صاحب کی طرف سے اس وقت جو ہے وہ مٹھائیاں تقسیم اور مٹھائیوں کا اس وقت سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ دونوں طرف جشن کا سما اس وقت دونوں کیمپس میں ہمیں نظر آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات، یعنی اس فیصلے کے اندر جس پر تنقید بھی ہو رہی ہے، جس کے اوپر جشن بھی منائے جا رہے ہیں، اس فیصلے کے اندر 3-4 اہم نکات بتاتے ہوئے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک ذکر ہوتا ہے اس کے اندر نیب ایف آئی اے کے فیلئر کا۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ نیب ایف آئی اے، ایف بی آر، اے سی سی پی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور اسپیکر اسمبلی کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، انہوں نے مسئلے کو ٹیک اپ کر کے الیکشن کمیشن کو نہیں بھیجا، یا انہوں نے ٹیک اپ نہیں کیا، اس لیے ججز نے لکھا کہ ہمیں اس معاملے کو اٹھانا پڑا، اس معاملے کو ہمیں منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کرنی پڑی۔ اس کے اندر گاڈ فادر کا حوالہ جو ناول ہے پہلے صفحے میں دیا جاتا ہے، جس کا تذکرہ آپ دیکھ رہے ہیں، گاڈ فادر کا حوالہ پہلے صفحے میں دیا جاتا ہے، کرائم کے حوالے سے اس کی مماثلت ہے وہ جوڑی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اہم ترین بات، یہ 4 صفحات ہیں پیج نمبر 90 سے کچھ آگے، جس کے اندر ان صفحات میں کانٹرڈکشنز، وہ کانٹرڈکشنز 9 صفحات میں، جن میں وہ کانٹرڈکشنز ہیں جو مختلف بیانات شریف خاندان کی طرف سے دیے گئے، مختلف اوقات میں، مختلف انٹرویوز کی صورت میں، ان بیانات میں جو تضاد پائے گیا، وہ سارے تضادات جو ہے اس وقت نوٹیفائی کر کے باقاعدہ اس فیصلے میں مینشن کیے گئے، وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اہم ترین فیصلہ، اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی، اس کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے، اس کے بعد سیاسی رخ، سیاسی ہوا کا کیا ہوگا، اور پھر اس میں اسی فیصلے کے اندر اہم ترین جب لاسٹ میں بالکل آخری 44 پیج، جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ معاملہ رکا نہیں ہے ابھی، اس معاملے کو مزید یعنی آگے چلنا ہے، اس معاملے کی مزید جب رپورٹس آئیں گی پیریوڈک اور فائنل، تو اس کے بعد جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر یہ فیصلہ ہوگا کہ ڈسکوالیفیکیشن ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی بڑے اہم پہلو اس وقت ہے جو 544 نمبر صفحے پہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سارے اہم فیکٹرز ہیں۔ پیپلز پارٹی کیوں ناراض ہے، پی ٹی آئی کیوں جشن منا رہی ہے، پی ایم ایل این کیوں جشن منا رہی ہے، یوم تشکر منا رہی ہے، آخرکار اس فیصلے میں کیا ہے کہ 1 ناراض اور 2 بہت خوش ہیں۔ اس بریک کے بعد تقاب کرتے ہیں، میرے ساتھ رہے گا اب تک۔ ساری پاکستانی قوم کی طرف سے نواز شریف کو کہتا ہوں کہ وہ استعفیٰ دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان نے اپنی شہرت، اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایک ڈرامہ کیا جس سے میاں صاحب کو فائدہ ہوا۔ یہ جے آئی ٹی جو ان کو انویسٹیگیٹ کرے گی، ان کو اور ان کی فیملی کو، یہ اسی طرح ہے جس طرح عزیر بلوچ کے اوپر جے آئی ٹی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ 2 ججوں نے، سینئر ججوں نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا ہے۔ باقی 3 ججوں نے اس پہ اس رائے کی تردید نہیں کی۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب میں پاناما کے فیصلہ آنے کے بعد ہونے والی سیاست، اس پر بات ہوگی، فیصلے پر ہی بات ہوگی، لیکن جو سیاست ہو رہی ہے بالخصوصی جو استعفے کے مطالبے ہو رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان سے، آصف زرداری صاحب کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے، اس کے پیچھے لاجک آخرکار کیا ہے، فیصلے میں جو لکھا ہوا ہے اس بنیاد پر پی ایم ایل این مستقبل کا لاحمل جو یوم تشکر منا رہی ہے کل کے روز، وہ کیا سمجھتی ہے مستقبل کا لاحمل، اور 60 دن بعد کیا ہوگا، وہ کس طرح منی ٹریل ثابت کریں گے جے آئی ٹی میں، اس جے آئی ٹی میں کیا ہوگا، یہ سوال سارے اٹھاتے ہیں۔ ملک احمد خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، ترجمان پنجاب حکومت کے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے۔
हमारे साथ जनाब आयतुल्लाह दुरानी साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, नाज बलोच साहिबा कुछ देर में, और ख्वाजा नवेद साहब जो सीनियर माहिर कानून है प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे हमारे। मलिक अहमद खान साहब, सर क्या वजह है कि नून लीग भी सेलिब्रेट कर रही है, पीटीआई भी सेलिब्रेट कर रही है, ये अक्रॉस द बोर्ड क्यों हो रहा है? ये कौन दिल से सेलिब्रेट कर रहा है, कौन बनावटी सेलिब्रेट कर रहा है, आखिर हो क्या रहा है? नहीं देखिए, बड़ी सीधी बात है, इस तरह से वाज़ेह है जैसे जैसे दिन होना है, रात होनी है, जैसे 5 वक्त की नमाज है, अलिफ बे पे ते है। देखिए, इनकी बुनियादी प्ली क्या थी? प्ली ये थी कि प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया जाए। दिस वाज देयर प्रेयर। ये इस इस्तदा के साथ सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे और वो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इस्तदा एक मेजॉरिटी के साथ मुस्तरद कर दी है। तो अब इसमें किसको खुश होना चाहिए? और अगर ये खुश हो रहे हैं इस बात पर कि ये मियां नवाज शरीफ की हक सच की कामरानी है, तो इनको भी साथ साथ होना चाहिए। इनकी दलील कोई नहीं है। अभी देखिए, जिस बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो अपनी जजमेंट के अंदर लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो यही तो हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ था कि आप बेबुनियाद हाइपोथेटिकल अजम्पटिव एलिगेशंस की बुनियाद पर ना जाएं। अगर आपके पास कोई ऐसा मवाद है, आप कहते हैं कि कोई ऐसी ड्यूबियस कोई ट्रांजैक्शंस हैं, आप कहते हैं कि कोई मामलात ऐसे हैं जो कि प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं किए गए, तो हम कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर देते। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ये बड़ा इनिशियली आज से 8 माह कबल ये कह दिया, तो बात फिर वहीं पर आके रुकी जहां से शुरू हुई थी। जो हमने कहा वही दुरुस्त था। अब हिसाब इनसे मांगना चाहिए कि कौम का जो वक्त ज़ाया किया, 8 माह से एक मुसलसल एक ला हासिल जुस्तजू जो जिसका कोई नतीजा नहीं था, इन सारी बातों के जवाबात के पनामा के अंदर जो आया था, उसकी कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो हम पहले दिन तैयार थे। तो बात अब कब? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो एक जेआईटी बनेगी, हम तो उसको एक जुडिशियल कमीशन तक भी लेकर जाने के तैयार थे। सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही के अंदर भी उसके अंदर हम सारी वो शहादतें रिकॉर्ड कराने को तैयार थे। सर ये मुझे बताएं कि आपने कहा कि आप तैयार है जुडिशियल कमीशन और जेआईटी बनाने को। सर ये जो इस पर जजेस के आप, क्योंकि ये कहा गया है जी कि कॉन्ट्रडिक्शंस हैं स्टेटमेंट के अंदर, कतरी हद के बारे में वाज़ेह तौर पे जजेस ने कहा। सर तो मनी ट्रेल तो आप जजेस के सामने बजाय लगता है एस्टैब्लिश नहीं कर सके, तो ये जीआईटी जब एफआईए, नैब और स्टेट बैंक से बैठेंगे, आईएसआई, एमआई, तो उनके सामने कौन सा आप खत रखेंगे या किस तरह साबित करेंगे मनी ट्रेल को आप लोग? मलिक अहमद खान साहब, क्या स्ट्रेटजी आपके पास? जीआईटी के सामने क्या करेंगे? जी, ये गलत तशरीह होगी उस फैसले की जिसको मैंने पढ़ा है। अब मैं बहैसियत एक कानून के तालिब इल्म के आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो बजाते खुद शहादत रिकॉर्ड नहीं कर सकती, एविडेंस नहीं ले सकती, सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट का काम नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट वो एविडेंसेस जिनको पूछती रही, उनको प्रेमा फिशाए बादिउल नज़र में उनके ऊपर वो अपने ऑबिटर डिक्टास देती रही, उनको वो उनके ऊपर कमेंट करती रही, वो कोई फैसले नहीं थे। लेकिन जब फैसला आया तो इस बात पर सुप्रीम कोर्ट, देखे कभी सुप्रीम कोर्ट 184(3) की उसमें कभी फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज को कभी भी डील नहीं करेगी। ये तो पूरे जुडिशल सिस्टम को आपको ये इसके मुतरादिफ होगा कि पूरे जुडिशल सिस्टम को आपने अपसाइड दी है, ये होगा नहीं। ठीक है, नाज बलोच साहबा, आप तक आवाज आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, आप लोग मिठाई क्यों खा रहे हैं? नाज बलोच साहबा, अभी आपने मलिक अहमद खान साहब, और केली बात है आपकी प्ली है इस पर, आपने कहा डिस्क्वालिफिकेशन और प्राइम मिनिस्टर की, जो कि हुई नहीं, तो मिठाई फिर आप लोग क्यों खा रहे हैं? नाज बलोच साहबा, किस खुशी में खा रहे हैं? यानी क्या हुआ है आखिरकार जिसकी वजह से आप मिठाई खाने में मजबूर हो गए आज बनी गला में? नाज बलोच साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफान, पहली बात तो ये है कि आज बड़ी खूबसूरत एक स्टेटमेंट के साथ जजमेंट आई है, और वो स्टेटमेंट पहली थी जो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप जजमेंट की पढ़ें तो उसमें मेंशन हुआ है कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्च्यून देयर इज़ अ क्राइम। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात किसी मुल्क के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं हो सकती कि जजमेंट का पहला जुमला ही उनको माफिया करार दे रहा है, उनको क्रिमिनल करार दे रहा है, और उनकी तमाम जो फॉर्च्यून है, जो उनकी दौलत है, जो धन है, उस धन और दौलत को एक क्राइम से जोड़ रहा है। पहली बात तो यह है कि कौम को बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो। लेकिन आपकी प्ली तो नहीं थी ना नाज, आपकी प्ली तो ये थी कि वो डिस्क्वालीफाई हो, ये तो नहीं थी कि हार्श कमेंट्स आए या उनको माफिया या गॉडफादर का वहां पे खिताब मिल जाए। प्ली तो आपकी ये थी कि डिस्क्वालीफाई हो जाए, वो डी-सीट हो जाए। 5 जजेस में से 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है, उन्होंने लिख के दिया है कि मियां साहब जो है उनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, स्टेप डाउन होना चाहिए, उनके पास अखलाकी जवाज नहीं है। तो वो भी 2 हुए ना, मेजॉरिटी नहीं हुई। सैफान, मेरी बात मुकम्मल होने दे मेरे भाई। 2 जजेस ने कहा है कि वो डिस्क्वालीफाई उनको होना चाहिए क्योंकि उनके पास कोई आईनी जवाज नहीं है। उन्होंने पार्लियामेंट में झूठ कहा, और जो कतरी शहजादे का खत था और
اس کے علاوہ میاں شریف کے جو ڈاکیومنٹ تھے وہ سب بوگس تھے. تو یعنی کہ سپریم کورٹ کو جھوٹے کاغذات دیے گئے, کورٹ میں جھوٹ بولا گیا. تو 2 ججز کی تو یہ ورڈکٹ تھی. 3 ججز جو ہیں انہوں نے بھی کوئی کلین چٹ تو دی نہیں ہے نواز شریف صاحب کو. انہوں نے کہا ہے کہ یہ باتیں درست ہیں لیکن اس کی مزید تحقیقات چونکہ میاں صاحب کرنے میں ناکام رہے ہیں, لہٰذا ان کو کمیشن JIT کے فارم میں ایک کمیشن بنایا جائے جس کے اندر وہ اپنی تفصیلات دیں, یہاں سے پیسہ برطانیہ کیسے گیا, اپارٹمنٹس کیسے بنے. تو پانچوں کے پانچوں ججز متفق ہیں. سمپلیفائی کر کے اگر میں آپ سے سمجھنا چاہوں, دیکھیں وزیر اعظم پاکستان, آج بھی وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب ہیں, پٹیشن سے پہلے بھی تھے. تو آپ کی پٹیشن جو چاہتی تھی کہ وہ وزیر اعظم نہ رہیں اور وہ ڈی سیٹ ہو جائیں, تو وہ تو نہیں ہوا. وہ تو دو نے کہا, یہ بات تو یہ ہے کہ فیصلہ تو یہی آیا نا کہ وہ he has not been de-seated, he has not been dequalified. Saffan, there is a big difference. Saffan, there is a huge difference. It's very clear. It's very clear and obvious کہ کل تک وہ ایک ایسے وزیر اعظم تھے جن پر ٹرائل چل رہا تھا. آج وہ ملک کے وہ وزیر اعظم ہیں جن کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے آ چکے ہوئے ہیں جو کہ JIT بن رہی ہے. آپ کو پتہ ہے نا عزیر بلوچ کی بھی JIT بنی اور اس سے پہلے سہولت مرزا کی بھی JIT بنی. ایک ملک کا سربراہ JIT میں اپنے ہی اداروں کے نیب کے افسران تمام دوسرے اداروں کے افسران کے سامنے بیٹھ کر اکاؤنٹیبل ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ اخلاقی جرت ہوتی ہے, کوئی موریلٹی ہوتی ہے. PTI has won this case. It's not a winning victory of PTI. یہ پاکستان کی جیت ہے. پوری قوم جیت منا رہی ہے کہ پہلی دفعہ کسی نے اتنی جرت دکھائی ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی نے, کہ کرپشن کے مافیے کو, کرپٹ ٹولے کو کورٹ تک, سپریم کورٹ تک, اس لیول تک لے کر گئے. ورنہ بڑا آسان ہے, کچھ لوگ کچھ دو کی باتیں سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. کسی نے اتنی جرت نہیں دکھائی آج تک کہ وزیر اعظم. چلے آپ نے تو وجہ بتا دی سیلیبریشنز کی. کرپشن کے آیت اللہ درانی صاحب, سر آپ کی وجہ کیا ہے کہ زرداری صاحب خوش نہیں تھے فیصلے سے؟ وہ کہتے ہیں مجھے ان کو مطمئن نہیں کیا اس فیصلے نے, اور وہ کہتے ہیں ہم پہلے سے یہ سٹینس رکھتے تھے. آپ لوگ یعنی جو پارٹی جس کے خلاف کیس ہے وہ بھی خوش, اور وہ کہتے ہیں ہم جیت گئے, جس نے کیس کیا وہ بھی کہتے ہیں ہم جیت گئے, ہم خوش. پیپلز پارٹی تو کورٹ میں گئی بھی نہیں, وہ پھر بھی ناراض ہے. کیا وجہ ہے درانی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ناز بی بی بتا رہی تھی, اسی طرح آج پورے قوم کے سامنے ایک ملزم کم مجرم وزیر اعظم جو ہے نا وہ کٹہرے میں آ چکا ہے. اخلاقی جواز واقعتاً وہ ختم ہو چکی ہے جو وزیر اعظم کا ہونا چاہیے. کیا وزیر اعظم صاحب بتا سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی دنیا کے طاقتور قوموں کے سامنے آج کے اس الزامات کے بعد اپنے آپ کو, اپنے وقار کو لے جا کے دکھانے کے قابل رہے ہیں؟ جواب ہوگا نہیں. اگر وزیر اعظم صاحب وہاں پر ان سے پوچھ گچھ ہوگی کہ یہ ٹرائل میں جب JIT والے پوچھیں گے, اور ضرور ISI MI والے وہ ضرور پوچھیں گے کہ بھائی یہ جو اسامہ بن لادن سے آپ کو جو فنڈنگ ہوئی تھی, کیا وہ فنڈنگ آپ نے اسی طرح خرچہ کیا تھا جس طرح عزیر بلوچ کے متعلق ہے, جس طرح باقی جو نا یہ جو گروپس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کو فنڈنگ باہر سے ملی, تو اس کا ٹریل کہاں تک وہ خرچہ ہوا, پیسے کدھر سے آئے؟ ان تمام باتوں کے جواز جب وزیر اعظم ٹیبل پر آ جائے گا, اس کے بچے آ جائیں گے, تو یہ پپو پالیٹکس جو ہے نا وہ خاصا پاکستان کو بدنام کرے گا, اور جمہوریت جو پاکستان کی ہے, جو ایک نیک نامی کی طرف چل پڑا تھا, وہ خاصی مشکلات میں ہوگا. اور یہ ملک صاحب ایک پڑھے لکھے انسان ہیں, ان کا ایک سمجھ ہے, وہ قانونی بات کر رہے ہیں, لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس سعید کوسہ کو اور گلزار صاحب کو, جسٹس گلزار صاحب کو تو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی اخلاقی جرت کی, انہوں نے اتنا اپنے طاقت اور اختیار کو استعمال کیا کہ انہوں نے ڈائریکٹ اس کو نااہل کہہ دیا. اس سے بڑھ کر کے وزیر اعظم صاحب کے پاس اب جواز نہیں رہا. خود اپنے وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب اسٹیپ ڈاؤن ہو جائیں اور جا کر کے کسی اور کو اپنے پارلیمنٹ کے اندر, ان کے پاس میجارٹی ہے, کسی اور کو وزیر اعظم رکھے. اس طرح وزیر اعظم صاحب ایز اے ملزم, ایز اے مجرم JIT کے سامنے پیش ہوں گے, اور بہت ساری باتیں آ جائیں گی, اور بہت سارے راز کھل جائیں گے, اور خدا کرے کہ وزیر اعظم پیش ہو کٹہرے میں کھڑے ہو کر کے, اور ہم دیکھ سکیں اس کو کہ وہ اس کٹہرے میں اس حالت میں آ گئے. جواب لوں سر, لیکن مجھے بتائیں اس طرح تو یہاں پر صوبہ سندھ میں نیب کی کاروائیاں چل رہی تھی, آپ کے انفارمیشن منسٹر پر انویسٹیگیشن چل رہی تھی, شرجیل میمن صاحب پر. وہ لوگ کہتے تھے آپ پہ نیب کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے, مستعفی ہو جائیں. ڈاکٹر عاصم صاحب, یعنی ادھر تو تعداد اتنی, ابھی جو ضیاء الانجار صاحب وزیر قانون بنے سندھ کے, ان پر بھی ایسٹ بیونڈ مینس کا معاملہ چل رہا ہے. تو پھر ان سب سے بھی آپ کو استعفیٰ لے جانا چاہیے مورل گراؤنڈز کے اوپر. ان پر کیسز ہیں نیب کے, درانی صاحب ان سب کو بھی مستعفی ہونا چاہیے. لاجیکلی میں اگر بات کروں آپ کے سامنے ان کو استعفیٰ دیں. جی ایک سیکنڈ,
डॉक्टर आसिम की तरह नवाज शरीफ के बेटे और नवाज शरीफ का वो उसी तरह का उसको ट्रायल करे और मिलिट्री कोर्ट में ये बात जाएगी। ये मेरा सुन लेना बात, ये आज नहीं तो कल ये जवाज़ अगर सही मानों में एज ए जस्टिस पाकिस्तान के, क्योंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI शामिल हो गया, नैब से हट करके अगर इसको लिया गया और किसी इंसाफ वाले के सामने पहुंच गया और स्टेट बैंक ने उसके सामने कह दिया, ये सारा मिलिट्री कोर्ट की तरफ चला जाएगा। जो मैं बात आपको कह रहा हूँ, आज नहीं कल उज़ैर बलोच की तरह हुसैन नवाज और हसन नवाज मिलिट्री कोर्ट के नज़ीर के कटेरे में होंगे और होना चाहिए। तो वो जाना चाहिए केस की वजह से अगर ये उसके नहीं, वो किस वजह से कह रहे हैं आप सर? वो आप मैं अभी मैंने आपको मैंने आपको ये जो बेनज़ीर साहबा की पहली हुकूमत को गिराने के लिए बाद में पैसा जो जिस अंदाज में गया है, अगर हक अल्लाह और इस पाकिस्तान को वाक़तन एक ईमानदाराना सही मानों में JIT के मुसलमान यानी इंसान, बेहतरीन इंसानों की सुपुर्द कर दिया गया, वो नवाज शरीफ को नहीं देखेंगे, वो हक की बात करेंगे, वो अपने ईमान को ईमानदाराना तरीके से पेश करेंगे और पूरी दुनिया के सामने। JIT का मकसद ये नहीं होगा कि वो मिलिट्री कोर्ट में ले आ रहे हैं। ख्वाजा नवेद साहब, 2 महीने है सर, ख्वाजा नवेद साहब, आपको लगता है अगले 60 दिन अब क्या होना है? और ये जो JIT इस पर है, इस JIT के अंदर भी अगर स्प्लिट हो गया, मिसाल के तौर पे ISI, MI, स्टेट बैंक, FIA, NAB, तो ये JIT सर होती है, आप तो मुल्ज़िमान की बनवाते हैं JIT, इसमें अगर स्प्लिट हो जाता है, 3 कह के कुछ है और 4 कह कुछ है, या 3 कह कुछ है और 4, या 3 किसी और तरफ या 4 किसी, तो फिर क्या होता है? इसमें भी मेजॉरिटी देखी जाती है, अगर इक्वल हो तो फिर क्या होता है? इसका क्या प्रोसीजर आगे होगा JIT के फैसले की नजर में? परवीन शाकिर का शेर है, अब के मैं लगाऊंगी यूं प्यार की बाजी, अब के मैं लगाऊंगी यूं प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी, यानी दोनों तरफ से बेड़ा गर्क पिया का ही होना है। अच्छा। तो अब इसमें जो आज का फैसला है, 2 का हो या 3 का हो, जिस तरह इन्होंने कहा कि वो 5 मिला लो, तो पांचों का व्यू एक ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 2 ने कहा कि फौरी तौर पे डीसीट कर दिया जाए, बाकी 3 ने कहा कि JIT बनाई जाए। JIT जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखें अभी जिन लोगों की JIT में ब्लैक लिख कर आया है, ये 3 देते हैं। JIT की जो फाइंडिंग होती है वो कोई पेपर नहीं लिखते, वो लिखते हैं क्लियर, ग्रे, ब्लैक। सही। तो जिन लोगों के ब्लैक लिख कर आए हैं वो भी ज़मानतें लेके और वो अपनी मौजें कर रहे हैं, तो JIT आएगी, अगर उसमें खुदा न खास्ता ब्लैक भी लिखा गया तो भी को उनकी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जितनी JIT इन्होंने जमा की हैं उन सब की शायद कोई लाइब्रेरी बन रही है ना, तो उस JIT का कोई मैंने किसी अदालत में इस्तेमाल देखा है। हो सकता है नेशनल म्यूजियम में कभी रख दें कि ये JIT ये थी और ये इसमें लाइब्रेरी में निकला है, इसमें तो आने वाले बच्चे उसको पढ़ें। मैं और जिसने कोई ट्रेनिंग कानून की रोशनी में आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि इसमें फर्क ये है कि ये हर 15 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर करेगा JIT को, फिर 544 नंबर सफे में फैसले में लिखता है कोर्ट के, इट इज फर्दर हेल्ड अपॉन दैट receipt of the reports periodic or final of the JIT as the case may be the matter of disqualification of respondent number 1 shall be considered. If found necessary for passing an appropriate order in this behalf, respondent 1 and any other person may be summoned and examined. तो सर ये इसकी रोशनी में लिखा हुआ है ना इसमें, तो मतलब उन्होंने अपना जो फैसला है 60 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया है, फॉर द टाइम बीइंग ये फैसला दिया है, बाकी 2 जजों ने अपना फैसला दे दिया है। JIT तो लाइब्रेरी में नहीं रहेगी, इसका मतलब JIT को मॉनिटर कर लें, कुछ कर लें। डॉन लीक्स को कौन मॉनिटर कर रहा है? फिर डॉन लीक्स का फैसला क्यों नहीं आता? सर डॉन लीक्स को कौन मॉनिटर नहीं कर रहा? आज मियां नवाज शरीफ की जीत हो गई है, अभी उनको मिठाई बांटनी चाहिए, अगर नहीं बांटी तो फौरन बांटे, क्योंकि जो कल रात को चांद रात का समा मनाया जा रहा था कि सुबह ईद है, तो वह फिर ईद ये नहीं हुई है, ये तो पोपल से ईद हो गई है कि आधी गवाहियों पे चांद निकला है, आधी पे नहीं निकला है। तो सही, एक ब्रेक लेते हैं। ख्वाजा नवेद साहब मेरे साथ हैं, मलिक अहमद खान साहब, आयतुल्लाह दुरानी और नाज बलोच साहबा प्रोग्राम में साथ मौजूद। इस फैसले के मजीद मुहर्रिकात क्या होंगे हम बेनकाब करेंगे, मेरे साथ रहेगा अब तक पर। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। की कंक्लूसिवनेस देना थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है। आपको नजर नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट ने जब मांगा, जो मांगा, जिस तरह का डॉक्यूमेंट था, हमने इम्यूनिटी नहीं ली, जो था अपनी पूरी। देखिए कतर का जो लेटर है हमने कभी क्लेम नहीं किया कि वो एविडेंस है,
اب قطر کے لیٹر کے اندر جو ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیلز ہیں سپریم کورٹ کے اندر ان کو جمع کروانے کا وہ کون سا قانونی طریقہ کار تھا جس کے مطابق وکلا کراتے؟ یہی وہ پیٹتے رہ گئے کہ جب تک اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، جب تک اس کے اوپر کوئی کمیشن کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوگا، یہ وداؤٹ لیگل وداؤٹ دا فورس آف دا لا تھا یہ سارا پروسیس۔ 184(3) کے اندر انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ کہاں ہے وہ ناقابل تردید ثبوت؟ اور یہ حالت ہے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں آج میجورٹی ججمنٹ سپریم کورٹ کی آ گئی، تو آپ نے کیا وہ پڑھا ہے جو بیہائنڈ ایوری گریٹ فارچون دیر از اے کرائم کی بات وہ کس بنیاد پر لکھ رہے ہیں وہاں پہ؟ انہوں نے کیا اس چیز کو ریلیٹ کر کے پرائم منسٹر کے ساتھ جوڑ دیا جو انہوں نے کمال آپ کی نظر میں کس بنیاد پہ لکھی ہے وہ بات؟ وہ گاڈ فادر والی بات کس بنیاد پہ لکھی ہے؟ بھائی دیکھیں انہوں نے کہا، میری بات سنیں، دیکھیں میں آپ سے کہوں یہ جو لیگل ڈیبیٹ ہے اس میں اگر آپ مجھے ساتھ خواجہ نوید صاحب کو آپ بٹھا کر اگر آرگومنٹ کریں گے تو پروبیبلی شاید ہم آپ کو کوئی ریشنلٹی دے سکیں۔ آیت اللہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی آپ کو کوئی سیاسی بنیاد پر ریشنلٹی دے دیں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کے سامنے کرسٹل کلیئر دیوار پہ لکھا ہوا جیسے دن چڑھا ویسے کہ سپریم کورٹ نے آج فیصلہ دے دیا کہ 62-63 کا اطلاق نہیں ہوتا، ان کی پریئر کو رد کر دیا، اس کے بعد کون سی گنجائش ہے ان کے پاس کہ یہ شادیانے بجاتے پھریں؟ What is this؟ شادیانے نازولو صاحبہ ایک شکست ہو گئی، مان بھی گئے، ابھی تفتیش ہونے کے بعد آپ دیکھ لیں۔ نا صاحب ایک بات ان کی ملک احمد خان صاحب کی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ڈاکیومنٹ جمع کرا ہے ثبوت کے طور پر وہ بھی تو کورٹ نے ایکسیپٹ نہیں کیے، ان کو بھی تو آپ کی جو آپ پروف نہیں کر سکی ان ڈاکیومنٹس کی میں بھی جان نہیں تھی ایویڈنسز میں۔ نازولو صاحبہ جی سیفان میں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں، ان کے جذبات پی ایم ایل این کے انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں، بڑا مشکل وقت ہے، بڑا کڑا وقت ہے نون لیگ کے لیے اس وقت، کیونکہ دیکھیں نا پہلے ہم گئے پارلیمنٹ میں پیناما پیپرز کو عمران خان نے گھر میں بیٹھ کے تو تیار نہیں کیا، برازیل میں، کوریا میں، دنیا بھر میں لوگ سٹیپ ڈاؤن ہوئے جہاں پہ ٹرو ڈیموکریسی ہوتی ہے، جہاں لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ڈیموکریسی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے، لیکن یہاں پہ یہ ہوا کہ پارلیمنٹ میں جب ہم گئے تو وہاں میاں صاحب نے پورے عوام کے سامنے کہا کہ میرے پاس تمام دستاویز اور ریکارڈز موجود ہیں، تمام ٹرانزیکشن، تمام ثبوت، ہر چیز موجود ہیں۔ پھر کورٹ میں ان کے وکیل جاتے ہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں نکلتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ جسٹس کھوسا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کورٹ میں جو ان کے وکیل آئے ان کے پاس کوئی بھی ایسا مواد نہیں تھا، ٹرانزیکشن کے ریکارڈز نہیں تھے، اور قطری خط جو کہ ایک بہت بڑا فراڈ اور بہت بڑا بوگس تھا اس کا کوئی ذکر پارلیمنٹ میں نہیں کیا گیا۔ آپ کے ثبوت جو ہے ملک احمد خان صاحب کہتے ہیں آپ بھی پروف نہیں کر سکی ان ثبوتوں سے، ان میں کچھ بھی نہیں تھا ایویڈنس۔ مجھے ذرا مکمل کرنے دیجئے۔ پھر پانچ ججز میں سے کون سا ایک جج ہے جس نے ان کو کلین چٹ دے دی اور کہا کہ میاں صاحب صادق اور امین ہیں؟ مجھے نام بتا دیں۔ 500 پیجز کا جو ججمنٹ آئی ہے اس میں ایک سطر، ایک لائن بتا دے جو میاں صاحب کے حق میں آئی ہوئی ہو۔ تو یہ جو انویسٹیگیشن بیٹھ رہی ہے یہ تو اس کو اٹیسٹ کرنے کے لیے اور کنفرم کرنے کے لیے بیٹھ رہی ہے کہ چوری تو ہوئی ہے، پیسہ تو پاکستان سے باہر گیا ہے، جائیداد تو برطانیہ میں بنی ہے، لیکن وہ پیسہ یہاں سے گیا کیسا ہے، اس کی منی ٹریل جو کہ وہ سپریم کورٹ میں ثابت نہیں کر سکے، اس کو جوڈیشل کمیشن میں جی آئی ٹی کے اندر وہ بھی ثابت نہیں کر سکے، آپ بھی ثابت نہیں کر سکی نا، آپ کے ڈاکیومنٹ جو تھے وہ اتنے جاندار تھے کہ آپ ثابت کر سکتی تھی اس منی ٹریل کو، یا یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے اس بات کو۔ کورٹ کے اندر پی ٹی آئی کے اوپر ایک بھی نقطہ نہیں اٹھا، پی ٹی آئی نے جو ثابت کرنا تھا ہم نے ثابت کیا، پیناما پیپرز کے اندر جو ڈاکیومنٹس آئے وہ ہم نے شو کیے، پھر اس کے بعد جتنے ویب سائٹس کے اندر مریم بی بی کی جو آف شور کمپنیز کی ڈیٹیلز تھیں وہ ہم نے مینشن کی، بی بی سی کی جو رپورٹ تھی فرام پاکستان ٹو پاک لین اس کی تمام دستاویز ہم نے ہر ڈاکیومنٹری ہم نے ساری چیزیں شو کی ہیں۔ پھر وہاں کی جو لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے برطانیہ کی اس کے مطابق 1990 سے 1990 سے برطانیہ کی پراپرٹی میاں صاحب کی فیملی کی ہیں، اور میاں صاحب کہتے رہے کہ یہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے، ان کے صاحبزادے کہتے تھے کہ پیسہ پاکستان سے آتا ہے۔ تو یہ پوری جو کہانی تھی اس میں پوری کی پوری دال ہی کالی تھی۔ اب وہ جو کالی دال تھی آپ کو 60 دن بعد کیا نظر آتا ہے نازولو کہ صاحب؟ آج 2 ججز نے کنفرم کر دیا کہ جناب دال تو کالی ہے۔ اچھا آپ کو 60 دن بعد کیا نظر آتا ہے نازولو صاحب؟ 3 ججز نے جوڈیشل کمیشن اس لیے بیٹھائی ہے تاکہ یہ کنفرم ہو سکے کہ پیسہ جو میاں صاحب کا باہر برطانیہ میں پراپرٹی ہے اگر اس کی کہیں بھولے بٹکے بسرے کہیں کوئی منی ٹریل کوئی دوبارہ کوئی قطری یا کسی اور شہزادے کا خط آ جائے، 60 دن بعد کیا نظر آتا ہے؟ 60 دن بعد جی آئی ٹی میں آپ کو کیا کنکلوژن نظر آتا ہے ہوتا ہوا جی آئی ٹی کا؟ واٹ ڈو یو سی؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آج بھی اگر آپ عقل کا چشمہ پہنے
اور غور و فکر سے بیٹھ کر سوچیں تو میاں صاحب تو آج ہی کے دن مستعفی ہو جانا چاہیے. میاں صاحب آج ہی نااہل قرار ہو چکے ہیں, لیکن وہ میں نہ مانوں ہے. آج بیٹھ کے وہ مٹھائیاں بانٹ کے اپنے دل کو خوش کر رہے ہیں, تو دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے. میاں صاحب اگر مان نہیں رہے تو وہ ان کی سوچ ہے. 60 دن بعد ہو یا آج ہو, فیصلہ تو آج ہو گیا. میرے خیال ہے 60 دن بعد مزید ابھی آپ نے سنا خواجہ نوید صاحب نے کہا تھا کہ جی آئی ٹی تو لائبریریز کا حصہ بن جاتی ہے. آج 2 ججز نے فیصلہ دیا ہے, 5 کے 5 کا فیصلہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور خواجہ نوید صاحب ان کی خوشی, سر آپ نے ابھی جی آئی ٹی کا ذکر کیا, سر یہ آپ کے نزدیک پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این, آپ ان میں سے مٹھائی کھانے کا حق آج کس کا تھا ویسے خواجہ نوید صاحب؟ آج لیگلی آپ سر دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ مٹھائی کھانے اور کھلانے کا حق تو میاں صاحب کا ہے. پتہ نہیں یہ ملک محمد احمد خان صاحب خالی ہاتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں چاہیے تھا آج کچھ لے کر آتے ہمارے لیے. باقی یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے ایک پٹیشن داخل کی تھی. جی ملک صاحب ڈیو ہو گئی ہے مٹھائی اور ٹوکرا بھی نظر آ رہا ہے. اچھا تو بات یہ ہے کہ آج ان کی اس لحاظ سے جیت ہو گئی کہ دیکھیں بات یہ دیکھیں فیل اور پاس کا نتیجہ آتا ہے. اب 33 نمبر لینے والا بھی پاس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بھی گیندے کے ہار پہن کے اسکول سے باہر نکلتا تھا کہ میں بھی پاس ہو گیا ہوں. جو 90 نمبر لیتا تھا وہ بھی بیچارہ پہن کے یہی نکلتا تھا. تو بات یہ ہے کہ میاں صاحب آج پاس ہو گئے ہیں, چاہے 33 نمبروں سے ہوئے ہیں. یہ تو بعد کی بات ہے. ملک محمد احمد خان کتنے اور گریس مارک لگا دے. سر 60 دن پہلے آپ نے پاس کر دیا, مطلب خواجہ صاحب اتنا کانفیڈنس ہے آپ کو کہ جی آئی ٹی میں مطلب کچھ نہیں, آپ پہلے سے کہہ رہے ہیں پاس ہو گیا معاملہ, مطلب آگے بھی پاس پڑی ہوئی ہے نا, سب کی پڑی ہوئی ہے. عزیر بلوچ کی بھی پڑی ہوئی ہے, ڈاکٹر آسم کی بھی دیکھی ہوئی ہے, نصاب مرائی صاحب کی بھی ہے, سب کی جی آئی ٹی پڑی ہوئی ہیں. وہ تو میں نے بتایا کہ میوزیم بنے گا, اس میں لائبریری بنے گی, اس لائبریری میں رکھا جائے گا. آنے والی نسل کو بتایا جائے گا کہ زمانہ قدیم میں یہ جی آئی ٹی ہوا کرتی تھی. اس جے آئی ٹی کے نتیجے میں آپ مجھے یہ بتائیں, ایک بندہ کنوکٹ ہوا ہے, ایک بندے کے اوپر مقدمہ چلا ہے, وہ کنفیشن 1-2 جب ٹی وی کے اوپر ریلیز ہوئے تو کھپ پڑ گئی کہ یہ کون ریلیز کر رہا ہے. سارے مکر گئے. وہ نثار صاحب نے کہا ہم نے ریلیز نہیں کیا, ٹی وی والوں نے کہا ہم نے ریلیز نہیں کیا, چھپ کیسے گیا, فوراً بند ہو گیا. تو وہ کنفیشن بند کمروں میں ریکارڈ کر کے فائلوں میں بند کر دیے گئے ہیں, اور فائلیں شیلفز میں اور الماریوں میں رکھ دی گئی ہیں. کب کام آئے گی, یہ بات ہے ناز بلو صاحب. پھر آپ کو امید کیسی ہے جی آئی ٹی سے؟ پھر یہ کیسی امید ہے آپ کو جی آئی ٹی سے؟ آپ اتنی ان پر امید ہے کہ کچھ ہوگا؟ آپ سنیے خواجہ نوید صاحب تو عزیر بلوچ خود لوئر ہیں. سر جے آئی ٹی میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں قصوروار ہی قرار دے دیے جائیں. جے آئی ٹی کے 3 خانے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے کلیئر, ایک ہوتا ہے گرے, ایک ہوتا ہے بلیک. کوئی پتہ نہیں میاں صاحب کو جے آئی ٹی والے لکھے کلیئر, یا وہاں بھی 2 اور 3 کی ریشو آ جائے, 3 لکھ دیں اس میں گرے, باقی بلیک والا کوئی ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے. آیت اللہ درانی صاحب, سر آپ کی نظر میں, کیونکہ آج ڈاکٹر عاصم تو بلیک تھے, مجھے یاد ہے ان کی جی آئی ٹی میں 6 یا 7 آفیشلز نے بلیک لکھا تھا, تو آپ گزر چکے ہیں جی آئی ٹی سے. آیت اللہ درانی صاحب کی پارٹی کے رہنما, آپ نے ان کو پھر اس کے بعد جو آپ کی طرف سے بیانات بھی آتے رہے اس بارے میں, سر میاں صاحب کی جی آئی ٹی میں بھی یہی ہوگا, کیا ہوگا, گرے, بلیک, وائٹ, کیا ہوگا درانی صاحب؟ دیکھیں یہ ٹیکنیکل ڈسکشنز میں اور ٹیکنیکل طریقہ کار کے ساتھ یہ پالیٹکس کو آگے لے جایا جائے گا, اس کو چھوڑ دیجئے. سوال یہ ہے کہ اس وقت وزیراعظم صاحب کے متعلق نااہلی کا وہاں پر 2 چیف جسٹس صاحبان نے بہتر انداز میں ایک رپورٹ سبمٹ کی, اور ان کے مطابق یہ موجودہ وزیراعظم نااہل ہیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب کے نااہل ہونے کے بعد جب یہ بہت سارے اور کیسز جو پاکستان کے بنیادی قوانین اور قانون کے مطابق ابھی آگے 2 مہینے میں چلیں گے, اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ٹیبل پر جائیں گے, وہی چیف جسٹس آف پاکستان جس نے پاکستان کے وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو نااہل لکھا ہے, کیا وہ اس نااہل وزیراعظم کے جو لیٹرز ہیں یا ان کے آرڈرز ہیں یا ان کے حکم نامے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے سپریم کورٹ تک پہنچیں گے, ان کی کیا قانونی حیثیت ہوگی؟ پھر وہ آئین پاکستان میں جب وہ پارلیمان کے اندر خطاب کریں گے یا آئین سازی کرے گا یا قانون سازی ہوگی, کیا وہ تمام چیزوں کو جو اس وقت اس گیپ میں وہ ٹیبل کرے گا, اسی چیف جسٹس کے ٹیبل پر جائے گا, اور کوئی درخواست گزار اگر پہنچے گا ان کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ یہ تو الگ چیز ہے نا, 2 ججوں کے سامنے. یہ تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ کی بات آپ کر رہے ہیں نا, ایگزیکٹو جوڈیشری. سر یہ لیکن جو کیس ہے پاناما کا, اس میں کیا ہوگا؟ یعنی ابھی آپ سن رہے ہیں جو خواجہ نوید صاحب تو کہہ رہے ہیں جی آئی ٹی سے کچھ نہیں ہوگا, پاناما کیس کا کیا مستقبل ہے؟ سر جی صرف میاں صاحب کا مستقبل اب اور روشن ہو جائے گا, کیونکہ
3 जजों ने उनके हक में फैसला दिया है, अब वो उसको यूज करेंगे अपने सियासी जलसों में ये तो और उनकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा होगा दुरानी साहब, और अब सुनिए उनका वोट बैंक और बढ़ जाएगा। सिंध में जो कम हो गया था अब यहाँ भी बढ़ जाएगा। अगर मैं एक बात करती जाऊँ, अगर मैं एक बात ऐड कर लूँ। जी। देखिए अब होगा ये कि अगर तो फैसला आ जाता है मियाँ साहब के खिलाफ, और जो भी जब 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं, ये कोई आम शहरी नहीं कह रहे, 2 जजेस कह रहे हैं कि मियाँ साहब को स्टेप डाउन होना चाहिए, उनमें से एक जज जो है वो आने वाले वक्त में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। जिस तरह दुरानी साहब भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं चीज को, सुप्रीम कोर्ट के अंदर झूठ बोला गया। ठीक है। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर इंसाफ के तकाजे पूरे हो गए तो फिर तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर नहीं हुए तो फिर आप टेलीविजन प्रोग्राम में बैठ के सारे लोग बैठ के यही बता रहे होंगे किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, किस तरह बहुत बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहब, मुझे वाइंड अप करना होगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका, ख्वाजा नवेद साहब का, मलिक अहमद खान और अयातुल्लाह दुरानी साहब का, जिन्होंने प्रोग्राम किया पनामा केस, मुहर्रिकात, इंप्लीकेशंस, होने क्या जा रहा है इस केस के साथ आगे, जीआईटी क्या फ्रूटफुल होगी, कहां मंतकी अंजाम होगा इस मामले का। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।